یہ جو زرعی ملک والا سوال ہے نا آپ کا، یہ بہت ٹیکنیکل ہے، یہ بہت طوالت مانگے گا۔ ایک ہوتا ہے پری ایگریکلچر، ایک ہوتا ہے ایگریکلچر، ایک ہوتا ہے پوسٹ ایگریکلچر، ایک ہوتا ہے پری انڈسٹریل سوسائٹی، ایک ہوتی ہے انڈسٹریل سوسائٹی، ایک ہوتی ہے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی، اور ایک پھر وہ ہوتی ہے جو آج ویسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے ڈیجیٹل دنیا، میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ہمارا پرابلم ہے، ہم انڈسٹریل دنیا نہیں ہے، ہم یہ نالے پونیاں، بنیانیں، رومال، یہ انڈرویئرز، تولیے، ہم اس کو مینوفیکچرنگ سمجھتے ہیں۔ یہ لغویات ہیں، دنیا اس سے بہت آگے نکل گئی۔ انجینئرنگ گڈس کی مینوفیکچرنگ تو مینوفیکچرنگ ہے، لیکن اگر آپ تولیے بنا رہے ہو تو کیا آپ جھک مار رہے ہو؟ کر تو مینوفیکچر رہے ہو، پر کس زمانے میں کیا مینوفیکچر کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کا کلچر ہی نہیں ہے۔ ملک بھی ہمارا یہ نہ پوری طرح زرعی ملک ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اب آج کا کسان لیپ ٹاپ پہ آپریٹ کرتا ہے۔ اس ملک کے کسان کا کیا حال ہے؟ یہاں ملٹی نیشنلز ہیں، ان کو ملٹی نیشنلز نہیں کہنا چاہیے، یہ ٹرم اب ختم ہوگی، یہ جاہل استعمال کرتے ہیں۔ یہ نان نیشنل کمپنیز ہیں، یہ کارپوریشنز، ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، ان کا کوئی ملک نہیں ہے، ان کا ہدف صرف پیسہ ہے۔ تو اب اور ایگریکلچر کو ایگریکلچر کہتے بھی نہیں، مہذب دنیا میں اس کو کہتے ہیں ایگری بزنس، یا کہتے ہیں ایگری انڈسٹری۔ یہ بہت ماڈرن ہو گئی ہے، یہ بہت آگے چلا گیا معاملہ۔ تو ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، ہم نہ زرعی ملک ہیں، ہم نہ صنعتی ملک ہیں، ہم نہ قبائلی ملک ہیں، ہم بنیادی طور پہ چونچو کا مربع ہیں، یا یوں کہہ لیں اگر میں اپنے ملک کو بیان کروں بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ، لیکن یہ بزکشی کا میدان ہے، مار دھاڑ، یہ پانی پت کا میدان ہے، جس میں جنگ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ کہیں پانی پت کی پہلی لڑائی، تو پھر دوسری لڑائی، تو پھر تیسری لڑائی۔ پاکستان مدتوں سے ایک میدان جنگ ہے، جس میں ورٹیکل اور ہاریزنٹل، یعنی افقی اور عمودی طور پہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، طبقات میں تقسیم ہے، مسلک کی تقسیم ہی ماشاءاللہ وہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ فرقہ ہے، لسانیت ہے، ذات برادری ہے، یہاں آج تک جٹ اور بٹ ہی نہیں سنبھالے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اقتصادی طور پہ آپ طبقاتی ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے سلسلہ۔ وہ جو کہا تھا بابائے قوم نے، یونٹی فیتھ ڈسپلن، ان میں سے کسی ایک چیز کا سایہ بھی اس ملک میں کم از کم مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ زرعی ملک ہونا ایک بہت بڑی تہمت ہے۔ ہم زراعت نما کوئی کام کر رہے ہیں، زرعی ملک اس طرح کے نہیں ہوتے، چونکہ زراعت وہ زراعت رہی نہیں ہے جس کا تصور ہمارا حال کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب پاکستان میں ٹریکٹر نیا نیا آیا ہے تو اس کو بڑی ریزسٹنس ملی، اور ریزسٹ کرنے والے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے خلاف گورے کی سازش ہے، اور یہ ٹریکٹر ہماری زمینیں جلا دے گا۔ ہم ذہنی طور پہ اتنے پریمیٹیو اور گئے گزرے لوگ ہیں۔ وہی جو آپ کا ایک اور سوال تھا کہ انسان سازی کون کرے گا؟ انسان کو انسان بنانا، دیکھو بات سنو، ایک یہاں تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ یاد رکھنا، زندگی کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خالق پیدا کرتا ہے آدمی کے طور پہ، آپ نے انسان بننا ہوتا ہے۔ جتنے فیصد آبادی کا آدمی سے انسان بننے تک پہنچ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ، وہ ملک اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود
پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے. ریلوے ہے لیکن کیا ریلوے ہے؟ پولیس ہے لیکن کیا واقعی پولیس ہے؟ عدلیہ ہے لیکن کیا واقعی عدلیہ ہے؟ غریب آدمی کو وقت پہ انصاف مل جاتا ہے کہ اس کی نسلیں رل جاتی ہیں؟ اچھا پارلیمان ہے لیکن کیا پارلیمان واقعی ہے؟ جو یہ مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتے ہیں پارلیمنٹ کہتے ہوئے شرم آتی ہیں. سو یہی حال آپ کی زراعت کا ہے, یہی حال آپ کے ٹریڈ کا ہے, یہی حال آپ کی انڈسٹری کا. سو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اللہ کرے کہ عمران باقی تو خیر اس قابل ہی نہیں تھے, ڈیفینیٹلی نہیں تھے. بابائے قوم کو وقت نہیں ملا, ان کو مہلت نہیں ملی, تو شاید قوم کا یہ امتحان تھا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.